خدیجہ کے چہلم کے بعد ایک بار پھر میرے ذہن میں خزانہ حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوا۔ میں نے پھر سے خزانہ حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مگر پہلے تو میری سوچ کے آگے خدیجہ کھڑی تھی، مگر اب دونوں بیٹے کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے خزانے کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کی چپ نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان کی خاموشی کا کیوں کر اور کیسے خاتمہ کروں۔ ایک دو بار میں نے انہیں سمجھایا بھی کہ ان کی خاموشی پر ان کی ماں واپس نہیں آ سکتی، اس لیے غم کی چادر اتارو اور خوش خوش باتیں کرنے کا آغاز کرو۔ یہ خاموشی انہیں کسی روگ میں مبتلا کر دے گی۔ میری ان باتوں پر انہوں نے مکمل طور پر اپنی خاموشی کو ختم نہ کیا، البتہ ضروریات زندگی کے بارے میں اچھی بری باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن ان کا موڈ اچھا دیکھا تو میں نے ان سے کہا، میرے بیٹو، میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں کچھ دنوں کے لیے سیر و سیاحت کے لیے کہیں روانہ ہو جائیں۔ میری اس بات پر فرجاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ابا جان، ہمیں ضرور کسی اور شہر کی سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ لافا بھی میری اس بات پر خوش ہو گیا تھا، اس لیے بھائی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں ہم بغداد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں علم کیمیا اور منطق کے بڑے بڑے استاد رہتے ہیں۔ کسی بھی استاد کی شاگردگی اختیار کرتے ہوئے میں علم کیمیا اور منطق میں عبور حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، فرجاد بولا، اور میں اخلاقیات میں اپنا علم مکمل کروں گا۔ میں بولا، میرے بچوں، میں جانتا ہوں کہ بغداد بڑا خوشحال اور بارونق شہر ہے۔ ہر علم کا بڑے سے بڑا استاد اس شہر میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ نصرانی اور یہودی بھی اس سے علوم سیکھنے کی خاطر یہاں آتے ہیں، مگر اس شہر میں جو حمامی اور ہجوم رہتا ہے، اس سے میں بڑا گھبراتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کسی ایسے شہر میں جایا جائے جہاں لوگوں کے ہجوم اور گروہ نہ ہوں اور امن و سکون ہو، مکمل سکون۔ اس پر فرجاد ہنستے ہوئے بولا، پھر تو بابا جان، کسی قبرستان کی سیاحت ہی اچھی رہ سکتی ہے۔ نہیں بھائی جان، قبرستان کی سیاحت میں بھی قباحت ہے، سرخ صحرا کی سیر بہتر رہے گی۔ پہلی مرتبہ میں نے دونوں بھائیوں کو خوش خوش اور مذاق کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو میرا سیر و خون بڑھ گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے باری باری دونوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، ہم نہ تو بغداد جائیں گے اور نہ ہی کسی قبرستان اور صحرا میں۔ ہم اگر جائیں گے تو بصرہ جائیں گے۔ بصرہ؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے چونکے۔ ہاں، بصرہ جائیں گے۔ وہاں میں تم دونوں کو تمہارے ننیال سے بھی ملواؤں گا اور بصرہ کے جنگلات میں جا کر شکار بھی کھیلیں گے۔ فرجاد میری اس بات پر کچھ اداس سا ہو کر بولا، اور وہاں آپ اس خزانے کو بھی پانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں ہماری امی ہمیشہ آپ کو منع کرتی رہی ہے؟ غلط، بالکل غلط میرے بیٹے۔ تمہاری والدہ مخالفت محض معلومات نہ ہونے کی بنا پر کرتی تھی، مگر مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہے، اس لیے میرے لیے وہ خزانہ حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہم وہاں جا کر وہ خزانہ ہی حاصل کریں، شکار بھی تو کھیل سکتے ہیں۔ اس پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر فرجاد نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بابا جان، شکار کی حد تک تو آپ کی سوچ بالکل درست ہے، مگر خزانے کے بارے میں آپ نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے، کیونکہ امی جان خزانے کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتی رہی ہے۔ لافا نے بھی بھائی کی اس بات پر کھل کر بات کی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے مجھ پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ دونوں بھائی بھی اپنی ماں کی طرح خزانہ پانے کے خلاف ہیں۔ پھر فرجاد بولا، ہم وہیں سے بغداد چلیں گے اور جو کچھ بغداد پہنچنے کے بعد ہم نے کرنا ہے اس پر عمل ضرور کریں گے۔ اچھے اساتذہ سے اپنے علم کی تشنگی ضرور دور کریں گے۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد حزم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔
फिर वो रूहान सी आवाज में बोला, अफसोस, ना तो इन दोनों की ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही मेरा लालच जो खजाने के हसूल के बारे में था वो पूरा हो सका। फिर क्या हुआ? वही जो तुम मेरी इस शक्ल में देख रहे हो। फिर इससे कबल के हाजिम बात को आगे बढ़ा था कि वो दोनों जानवर हिरन और बंदर बहुत से सेब, खजूरें और दीगर फल एक टोकरी में लिए झोंपड़े में दाखिल हुए। हिरन ने फलों की टोकरी अपने मुंह में दाब रखी थी। ये टोकरी उमरों ने झोंपड़े से बाहर पड़ी हुई देखी थी। एक दो टोकरियां झोपड़े के अंदर भी पड़ी थी। गालिबन ये टोकरियां हाजिम ने ही फल वगैरह लाने के लिए बनाई थी। लो मेरे बेटे, तुम्हारे लिए फल भी ले आए हैं। देखा तुमने मेरे बच्चों को अपने मेहमान का किस कदर एहसास करते हैं। ये दोनों इसी तरह मेरा भी ख्याल रखते हैं। बंदर बेटा दरख्तों पर चढ़कर फल उतार उतार कर जमीन पर फेंकता जाता है और हिरन बेटा अपने मुंह से इन्हें टोकरी में डालता रहता है। जब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे खासे फल इकट्ठे कर लेते हैं तो वो इन्हें लेकर यहाँ मेरे पास चले आते हैं। इस पर मैंने दोनों की खूब तारीफ करते हुए कहा, वाह, ये तो इंसानों से भी बढ़कर ख्याल रखते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों जानवर यहाँ ना होते तो आपका इस हाल में ज़िंदगी बसर करना मुहाल हो जाता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंसानों का मोहताज नहीं हूँ, इन दो बेज़बानों का मोहताज हूँ। इसके बाद मैंने हाजिम से कहा, फिर बसरा पहुंचकर आप लोगों ने क्या किया? क्या आपने सिर्फ अपने बेटों की ख्वाहिश पर अमल करते हुए महज शिकार ही खेला? आपने अपनी ख्वाहिश को भी परवान चढ़ाया क्या? मेरी इस बात पर हाजिम सोच में पड़ गया। फिर इसने फलों की टोकरी मेरी जानत बढ़ा दी और साथ ही अपनी बकिया कहानी का आगाज करते हुए कहा, मैं अपने बेटों के हमरा बसरा चला आया। ज़रूरत की तमाम चीज़ें मैं साथ लाया था। अच्छे और मजबूत हथियारों के अलावा बीमार और ज़ख्मी हो जाने की सूरत में दवाइयाँ और मरहम वगैरह भी हमरा ले आया था। मैंने रिहाइश के सिलसिले में बेटों से मशवरा किया तो वो अपने ननियाल के यहाँ जाने पर तैयार ना हुए। उन्होंने सराय में ही ठहरने का मशवरा दिया। चुनाचे बेटों के हमरा सराय ही में जाकर ठहरे। 2-3 दिन तो फरजाद और लाफा बसरा शहर की सैर करते रहे और इस दौरान मैं सराय में बैठा खजाने के हुसूल के बारे में सोचता रहा। खदीजा की एक एक बात मेरे जहन में थी, इसलिए मैंने हर खतरे से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। कौवों के हमला आवर हो जाने की सूरत में मैंने यही सोचा था कि मैं बिंदो नवा में ऐसी आग भड़काऊंगा कि कौवे मुझ पर हमला आवर हो जाने के बजाय आग में गिरना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई सांप दिखाई दे तो इसे हलाक कर दूंगा और अगर कोई दरिंदा हमला आवर हुआ तो इसे भी हमला करने की मोहलत नहीं दूंगा। मैं अपने इरादों में पुख्ता था। मैंने हर तरह की मुसीबत का मुकाबला करने का अपने आप में अज़म पैदा कर लिया हुआ था, लेकिन अभी तक मैंने अपने बेटों पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया था। इनसे सिर्फ यही कहा था कि वो पहले बसरा की सैर कर लें, फिर मिलकर शिकार खेलने चलेंगे। चूँकि मेरी सेहत काबिल रक्स थी, इसलिए हर मुसीबत का मुकाबला करने की ठान लिया करता था। चौथे रोज़ जब हम शिकार खेलने की गर्ज से सराय से चलने लगे तो वो मेरे हमरा गैर ज़रूरी सामान देखकर बोले, ये सामान आप किस लिए ले जा रहे हैं? जंगल में किसी भी खतरे से पाला पड़ सकता है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर ये कस्सी वगैरह किस लिए ले जा रहे हैं? क्या हमने जंगल खोदना है? शायद चादरें वगैरह तानने की खातिर ज़मीन खोदने की ज़रूरत पड़ ही जाए। मैंने हर तरह से अपने बेटों को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो मुतमईन ना हुए। जब जंगल की हदूद में हम लोग पहुंचे तो मैंने इनसे दो टोक बात कर ही डाली। मैंने इन्हें बता दिया कि मैं ख़जाना पाने के सिलसिले में इन्हें अपने हमरा लेकर आया हूँ। इस पर फरजाद ने तो कोई बात ना की, वो चुप रहा। अलबत्ता लाफा ना रह सका और मुझसे बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जान? अम्मी ने तो आपको सख्ती से मना किया था कि आप खजाना हासिल ना करें। तुम्हारी अम्मी की बातें तुम्हारी अम्मी के साथ गई। अब मेरी बातें सुनो
اور اس پر عمل کرو۔ میں وہ خزانہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا اور اس سلسلے میں تم دونوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ لافا نہ رہ سکا، دوبارہ میری بات سے اختلاف کرتے ہوئے بولا، تو گویا آپ جان بوجھ کر ہمیں موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے حلیمی سے لافا اور فرجاد کو سمجھاتے ہوئے کہا، خزانہ پانے میں کوئی خطرہ نہیں، اگر کوئی خطرہ ہوا بھی تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ لوگوں کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت پڑے اور ہم آپ کا ساتھ نہ دیں؟ آخر آپ ہمارے ابو ہیں اور آپ کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ لافا کی بات ختم ہوئی تو فرجاد نے کہا، ویسے ہماری امی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، کیا آپ لوگوں نے اپنی امی کی باتیں سنی تھیں؟ جی ہاں، ہم نے خزانے کے بارے میں آپ سے ہونے والی ایک ایک بات سنی تھی۔ ہمیں علم ہے کہ ہماری امی نے آپ سے خزانے کے بارے میں کیا کیا باتیں کی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگوں نے سب کچھ سن لیا ہوگا، مگر میں بھی جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں غلط نہیں کر رہا۔ تم دونوں بھائی بلا کسی خوف و خطر میرا ساتھ دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میری اس بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر فرجاد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ کاش اس وقت میں اگر تھوڑی سی عقل سے بھی کام لے لیتا تو اپنے بیٹوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتا، مگر میرے سر پر تو خزانے کا بھوت سوار تھا۔ خزانے کے حصول کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے فرجاد کے فیصلے پر دونوں کو شاباش دی۔ اس کے بعد میں نے نقش نکال کر خزانے والی جگہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جنگل کے پہلے حصے میں کچھ نہیں تھا، ہم درندوں سے بچتے بچاتے جب جنگل کے دوسرے حصے میں پہنچے تو ماحول پر ایک انجانا سا خوف طاری پا کر ہم رک گئے۔ اسی دم میرے دل نے کہا کہ خزانہ اس علاقے کے سوا اور کہیں نہیں پایا جا سکتا۔ اس پر میں نے دوبارہ نقش نکال کر اسے غور سے دیکھا، پھر اس جگہ کا موازنہ جنگل سے کیا تو مجھے وہ مقام دکھائی دے گیا جہاں خزانہ دفن ہوا تھا۔ کھجوروں کے چند درخت اور بڑے بڑے پتھر جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ جہاں خزانہ دفن تھا وہاں کئی قسم کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے فرجاد اور لافا کی توجہ اس خطۂ زمین کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسی جھاڑیوں والی جگہ پر خزانہ دفن ہے، مگر جھاڑیوں میں تو کئی طرح کے حشرات الارض بھی تو ہوں گے۔ تم ان کی کوئی فکر نہ کرو، میں ان جھاڑیوں میں آگ لگا دوں گا، اس طرح سے وہ جھاڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور جو حشرات الارض ان میں ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے یا وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ فرجاد نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک رہے گا، آپ مجھے چکمک پتھر دیں، میں ابھی ان جھاڑیوں میں آگ لگا کر آتا ہوں۔ جب تمام جھاڑیاں جل کر خاک سیاہ ہو جائیں گی تو پھر ہم اس جگہ کی کھدائی شروع کر دیں گے۔ بالکل درست کہا تم نے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 2 چکمک پتھر فرجاد کو دے دیے۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں جھاڑیوں کی جانب بڑھے، ایک ہرن کا بچہ لنگڑاتا ہوا ہمارے قریب آن کھڑا ہوا۔ اس کا دایاں پاؤں زخمی تھا اور وہ چلتے ہوئے بڑی اذیت محسوس کر رہا تھا۔ اس پر لافا نے آگے بڑھ کر اس ہرن کے بچے کو گود میں لے لیا اور میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے پیار کیا، پھر اس کا پاؤں صاف کر کے اچھی طرح سے اس پر اپنی مرہم کا لیپ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے چھوڑ دیا، مگر وہ کچھ دور جا کر ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہرن وہی ہے جو تمہارے لیے پھلوں کی ٹوکری منہ میں لیے جھوپڑے میں داخل ہوا تھا، یعنی میرا بیٹا فرجاد۔ فرجاد اور لافا نے آگے بڑھ کر جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ ابھی وہ آگ بھڑکنے کے انتظار میں وہیں کھڑے تھے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کی پشت پر سے آیا ہوا۔ اچانک میری نظر اس پر جا پڑی۔ میں نے چلا کر انہیں خبردار کیا تو دونوں یکلخ پلٹ پڑے۔ لافا نے جرأت سے کام لیتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ فرجاد نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ اژدہا بہت تڑپا،
پھر لافا نے اس کی گردن دور پھینک دی۔ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے جسم کے بقیہ حصے اس وقت تک تڑپتے رہے جب تک اس کی جان نہ نکل گئی۔ دوسری جانب جھاڑیوں کی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی تھی، جس پر وہ دونوں بھاگ کر میرے پاس چلے آئے، اور پھر کچھ دیر بعد آگ ایک دم بجھ گئی۔ شعلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو جلی ہوئی جھاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ دکھائی دیا۔ میں نے کسی ہٹائی اور اللہ کا نام لے کر اس جگہ پر دے ماری۔ ساتھ ہی دونوں بیٹوں نے کہا، مجھے اسی جگہ خزانہ معلوم ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کھدال دے ماریں، میں منٹوں میں زمین کھود دوں گا، لافا نے کہا، اور آگے بڑھ کر مجھ سے کھدال لے لی۔ اور جاد نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، ڈر اور خوف والی تو کوئی بات دکھائی نہیں دے رہی، مگر میری چھٹی حص کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ اللہ کرم کرے گا۔ ہم اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ لافا چلایا، بابا جان، خزانہ! ہم نے چونک کر دیکھا تو بہت سے زیورات پڑے دکھائی دیے، قیمتی اور لاجواب زیورات۔ ٹھہرو لافا، اب کھدال نہ چلانا، ہاتھوں سے زمین کھودتے ہیں۔ اس پر میں اور فرجاد لافا کی جانب بڑھے، مگر اسی دم کسی شیر کی خوفناک گرج سنائی دی۔ میں اور میرے بیٹوں نے چونک کر اس جانب دیکھا تو ایک نہایت ہی طاقتور اور موٹے تازہ شیر ایک پتھر پر کھڑا تھا۔ میں نے اور فرجاد نے اسی دم اپنا اپنا تیر کمان سنبھالا اور پتھروں کی اوٹ میں ہو کر اس کا نشانہ لیا اور تیر داغ دیے۔ دونوں تیر سنسناتے ہوئے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے، کوئی تیر بھی اسے نہ لگا۔ پھر شیر نے جس لگائی تو ہمارے سامنے والے پتھر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ منہ پھاڑ کر گرجا تو ہم سہم گئے۔ ہمیں پل بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ابھی اور اسی وقت ہم سب کو نگل جائے گا۔ لافا نے پھرتی دکھائی اور اپنا خنجر نکال کر اسے دے مارا۔ خنجر اس کے پیٹ میں جا کر لگا۔ اسی دم شیر بری طرح سے گرجا اور آنن فانن میں جس لگا کر اس نے لافا کو اپنے منہ میں دبوچا اور اٹھ دوڑا۔ فرجاد تلوار نکال کر اس کے پیچھے دوڑا، وہ بھی چیختا چلاتا اس کے پیچھے دوڑ پڑا، مگر عین اسی دم میں اس بری طرح سے پھسلا کہ میری بائیں ٹانگ ٹوٹ کر رہ گئی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو چیخ مار کر گر پڑا، پھر مجھ سے اٹھا بھی نہ گیا۔ میں بے بس ہو کر ایک پتھر کے سہارے بیٹھ گیا۔ چند دموں کے بعد مجھے فرجاد کی چیخ سنائی دی۔ اب کی بار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک درخت کی کٹی ہوئی شاخ لی اور اس کے سہارے اسی سمت دوڑا جس سمت سے مجھے فرجاد کی چیخ سنائی دی تھی۔ میں نے ٹانگ کے درد کی کچھ پرواہ نہ کی۔ کچھ دور میں پہنچ کر تھرا کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شیر میرے دونوں بیٹوں کی لاشوں پر اپنے پنجے گاڑے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ ان دونوں کے بازو جسموں سے اتار کر پھینک چکا تھا، اب وہ ان کی گردنوں پر پنجے مار رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اپنا 2 دھاری خنجر نکالا اور اس کی درندگی کی پرواہ کیے بغیر اس پر جا پڑا۔ خنجر سے پے در پہ اس پر وار کیے، خون کے فوارے پھوٹ پڑے، وہ بری طرح سے گرجا۔ پھر اس نے پلٹ کر میری دونوں ٹانگیں اپنے منہ میں لی اور مجھے جھنجھوڑ کر دور پھینک دیا۔ میں بے بس اور نڈھال ہو کر رہ گیا۔ ظالم نے میری دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک بری طرح سے چبا ڈالی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ میری جانب دوبارہ حملہ آور ہونے کی خاطر بڑھا۔ جو ہی وہ نزدیک پہنچا تو میں نے اپنا خنجر، جسے میں نے ابھی تک اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اس کی گردن میں دے مارا۔ اب کی بار وہ بری طرح سے گرجتے ہوئے میرے جسم پر ہی آن کھڑا ہوا۔ اب کی بار وہ بری طرح سے گرجتے ہوئے میرے ہی جسم پر آ کر گر گیا۔ پھر اس نے اٹھ کر مجھ پر منہ مارا۔ اتفاق سے میرے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا جو میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ میرے چہرے پر منہ مارتے مارتے رہ گیا۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ میرا اس درندے کے ہاتھوں زندہ بچ کر نکلنا محال ہے، اس لیے مجھے زندہ رہنے کا احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس ظالم درندے سے
اپنے دونوں بیٹوں کی موت کا انتقام لیے بغیر اسے چھوڑ دوں۔ اس طرح میں اگر ایک صلت موت سے نبرد آزما تھا تو دوسری صلت میں اس درندے سے لڑ رہا تھا۔ میرا پورا جسم خون میں نہا چکا تھا، کچھ اپنا خون اور کچھ درندے کا خون۔ میرے پورے جسم پر پھیلا ہوا تھا، جگہ جگہ زخم آ چکے تھے، دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی۔ نہ میں دوڑ سکتا تھا نہ اٹھ سکتا تھا، لیکن انتقام کی آگ بری طرح سے روشن تھی اور میں اسی انتقام کی آگ کی روشنی میں اس درندے سے جنگ کر رہا تھا۔ اب تو میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بھاری بھرکم وزن کے نیچے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے پڑا اپنے خالی ہاتھوں سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اب چیتا بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے اس درندے کے جی میں کیا آئی کہ وہ مجھے تڑپتا مچلتا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر میں اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکا اور بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ میرے کانوں میں کسی انجان نگر کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید موت کا فرشتہ اپنے حواریوں سمیپ چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک اپنے حالات سنانے کے بعد حازم نے خاموشی اختیار کر لی۔ حازم چپ تھا۔ دونوں جانور جو کچھ دیر پہلے باہر چلے گئے تھے اب وہ اندر چلے آئے تھے۔ حازم نے بندر کو اشارہ کیا تو وہ دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ حازم نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے حازم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ روتے ہوئے بولا، اے عمرو، تو نے میرے بچوں کی مجھے یاد دلا کر اچھا نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ آج صبح سے مجھے بہت یاد آ رہے تھے۔ کاش میں خزانے کے معاملے میں ان دونوں کو آگے نہ کرتا۔ اگر وہ اس شیر کا شکار نہ ہوتے تو میری نسل ختم نہ ہوتی، کم از کم میری نسل تو برقرار رہتی۔ مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا، کچھ پتہ نہیں۔ البتہ جب مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے کسی جانور کو اپنے منہ کے پاس بیٹھا محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ جب میں نے پوری طرح سے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے ایک ننھے منھے سے بندر کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر میں نے اسی ہرن کو بھی کھڑے دیکھا جس کے پاؤں کے زخم پر میں نے اپنا مرہم لگایا تھا۔ ہرن کی وفاداری کا تو مجھے احساس ہو گیا تھا، مگر یہ بندر کا بچہ کس کھاتے میں میرے پاس پڑا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میری دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ وہ کہاں پڑی تھی مجھے دکھائی نہ دی۔ مجھے سخت درد ہو رہا تھا، خون بھی دونوں ٹانگوں سے بہہ رہا تھا، جسم کی توانائی دم توڑ چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ چہرے پر بھی زخم تھے،